ہاں جی، تا کے اوپر لگی ہوئی ہیں دو زبر ہوں، دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں، اس کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہوگا وقف، تو یہ وقف کی صورت میں آخر والا جو حرف ہوتا ہے، وقف کے ساتھ والا حرف، اس کو کیا کرتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ تا کے اوپر آ گئی ہے دو زبر، تو اب ہم نے تا کو ساکن نہیں کرنا، کیوں کہ یہ ہے گول تا۔ یہ گول تا کا مطلب یہ ہے کہ جس کے تا کے ہٹانے کے بعد ہا بھی پڑھا جا سکے، ٹھیک۔ گول تا کا مطلب یہ ہے کہ پڑھتے وقت تا پڑھا جاتا ہے، وقف کی صورت میں ہا پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم نے وقف کی صورت میں تا کو کیا کرنا ہے؟ ہٹا دینا ہے، تا کو ساکن نہیں کرنا، تا کو ہٹا دینا ہے، ہم نے ہا کو ساکن کر کے پڑھنا ہے، یعنی ہا کی آواز ہلکی سے نکالنی ہے ساکن کرتے ہوئے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ تا دو زبر تاؤ، آگے وقف، حامیہ، ایسے ہا یہ موٹا ہا ہے تو موٹی آواز نکلے گی، ٹھیک ہے۔ حامیہ، ہا کی آواز ساکن کرتے ہوئے نکالنی ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہ تا ہے، تا کے دو نقطے، اس کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر، ٹھیک ہے۔ تا کے اوپر آ گئی ہے زبر، آگے یہ ہے صاد، صاد کے اوپر جو لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے جزم۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آئے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ جزم صاد کے اوپر آئی ہے جس کا نام ہو گیا صاد ساکن، ٹھیک ہے۔ اب جو حرف ساکن ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ تا صاد زبر تاش، کیسے؟ تاش۔ یہ لام ہے، لام کے اوپر جو لگی ہوئی یہ کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ تو کیسے لمبا کریں گے؟ لام کھڑی زبر لا، تاش لا۔ یہ نون ہے، نون کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر، ٹھیک ہے۔ آگے یہ ہے الف، الف سے پہلے، الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے، اب یہ الف ہے، الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، تو الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اب اپنے نون کو لمبا کرنا ہے الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے، تو کیسے لمبا کریں گے؟ نون الف زبر نا، نا، ٹھیک ہے، اتنا سا۔ آگے یہ دیکھیں، یہ رو ہے، رو کے اوپر آ گئی ہے دو زبر، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جب بھی آپ کو دو دو نظر آئے نا، یہ جیسے دو زبر ہیں، ایسے آپ کو کہیں دو زیر نظر آ جائیں یا کہیں دو پیش نظر آ جائیں، تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ کیا آ گئی؟ تنوین آ گئی۔ تنوین جہاں بھی آتی ہے آگے ذہن کرتے ہیں کہ آگے جو حرف آیا ہے وہ حروف ہلکی میں سے کوئی آیا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تنوین کے بعد ہم نے جب آگے دیکھا ہے آگے ہاں حروف ہلکی میں سے ہے، جو ہم نے حروف ہلکی یاد کیے ہوئے ہیں اس میں سے ایک حرف ہاں بھی آتا ہے۔ تو حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو تنوین پہ غنہ نہیں کرتے، بغیر غنے کے اظہار کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ رو دو زبرن، نارن، اس طرح، ٹھیک ہے۔ آگے یہ ہاں ہے، ہاں کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر، آگے ساتھ ہی آگے الف، تو الف سے پہلے، الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ تو کیسے لمبا کریں گے؟ ہا الف زبر ہا، ٹھیک ہے، ہا، میم زیر می، حامی۔ یہ یا ہے، یا کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، یا زبر یا، حامی یا۔ تا کے اوپر دو زبر لگی ہوئی ہیں یعنی کہ تنوین آ گئی ہے۔
تنوین کے بعد آگے جب ہم دیکھ رہے ہیں آگے تا ہے، تا جو ہے وہ حروف الکی میں سے نہیں ہے، اس لیے اب ہم نے تنوین پہ گنا کرنا ہے، وہ بھی کون سا؟ اخفا کا۔ تارو زبر تاؤں، حامیاتاؤں، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا غنہ۔ تو اب آگے ہے وقف، ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں جو آخر والا حرف ہوتا ہے اس کو کر دیتے ہیں ساکن۔ اب یہ تا کے اوپر تنوین ہے، یہ اس کو کہتے ہیں گول تا، یعنی جس کے ساتھ ہا بھی ہو۔ اب وقف کی صورت میں جو تا ہوتا ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں اور ہا کی آواز نکالیں گے، وہ بھی ساکن کرتے ہوئے۔ کیسے؟ آگے وقف حامیہ، حامیہ، ہاں جی۔ اب یہ مکمل آیت کا اب ہم نے توڑ کر دیا، اب ہم کریں گے اس کا جوڑ، یعنی کہ روانگی کے ساتھ پڑھیں گے، جس طرح قرآن پاک کو روانگی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الغاشیہ، مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تصلی نارا حامیہ، تصلی نارا حامیہ۔